الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نامی قدر سامعین المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ 6واں مہینہ جو جمادی الثانی کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سسر رسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شان اور مقام اور فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے گا، میرا بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ان کی ام الخیر تھی۔ قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق تھا اور آپ
آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا تھا. یعنی کہ آپ کا جو نسب ہوگا وہ کس طرح کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم اور بن مرہ پہ جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا نسب ایک ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیرت حلبیہ والے نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچپن سے ہی گہرا تعلق تھا، بچپن سے ہی دوستی تھی، بچپن سے ہی یارانہ تھا. اور پھر جس کا بچپن کا دوست میرے پیارے پیغمبر جیسا ہو تو بھلا اس کی شان اور عظمت اور اس کے اخلاق کے کیا ہی کہنے ہوں گے کہ جنہیں دوست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملا. ایک اور بات سیرت حلبیہ والے نے جو نقل کی ہے وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں بڑی عجیب کیفیت ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ چاند زمین پہ اتر آیا ہے اور مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہر گھر میں ایک ٹکڑا پہنچ گیا، اور پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گئے. کہتے میں صبح اٹھا اور عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ کیا دیکھا ہے میں نے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا، ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا جا رہا ہے، پھر سب اکٹھے ہو کے میرے پاس آ گئے، میری گود میں. تو اس وقت کے مشہور عالم تورات اور انجیل کے بحیرہ راہب سے جا کر انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بات سنی اور فرمایا بِأَنَّهُ يَتْبَعُ النَّبِيَّ الْمُنْتَظَرَ وَأَنَّهُ يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ. فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ وہ جس پیغمبر نے آنا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، فرمایا آپ نے اس پیغمبر کی اتباع کرنی ہے. وَأَنَّهُ يَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسَ إِلَيْهِ، اور آپ کو سب سے زیادہ قرب اور خوشبختی اس پیغمبر کی آپ کو نصیب ہونی ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو قلبی طور پہ میں اس دن سے ایمان لا چکا کہ جب بھی وہ پیغمبر آئے گا تو پھر میں نے دیر نہیں کرنی، بس فوراً سے میں نے اس پر ایمان ضرور لے کے آنا ہے. آپ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے گئے، اپنی بے فروخت میں مصروف تھے کہ اچانک سے ایک تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم وہ بھی کسی کام سے آیا، دیکھتے دیکھتے حضرت ابو بکر کے قریب آ گیا اور پھر انہیں لے کے سائڈ پہ گیا اور کہا، پوچھا نام کیا ہے؟ ابو بکر نام ہے، عبداللہ نام ہے. کہتے ہاں میرا یہی نام ہے. والد کا نام عثمان ہے جی، یہی نام ہے. ابو قحافہ ان کی کنیت ہے جی، یہی کنیت ہے. قبیلہ بنی تیم سے تعلق ہے جی، قبیلہ بنی تیم سے میرا تعلق ہے. یہ ساری باتیں پوچھ کے آخر میں کہتا ہے برا ہے. کہتے یار ایک بات بس رہ گئی ہے، ایک نشانی مجھے دیکھنے دے، پھر اگلی بات بتاؤں گا. بس صدق و اصرار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور ناف کے ساتھ ایک خاص تل کا نشان دیکھا، اور پھر عاشا کر اٹھا
کہا مبارک ہو تجھے کہ تو ہی وہ خوش نصیب انسان ہونا ہے کہ جس نے وہ آخر الزمان پیغمبر کا سب سے پہلا آپ نے کلمہ پڑھنا ہے۔ کہتے جی آپ کی یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر بیان فرمائی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ تورات میں بھی فرمایا اور انہی صفات کا تذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر بھی فرمایا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے جب مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام پیش فرمایا، اور میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے پھر الفاظ سنیے میرے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافہ قبلہ واستقام علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی، میں نے جس آدمی پر بھی اسلام کو پیش فرمایا، جس کے سامنے بھی کلمہ اسلام پیش کیا، ہر ایک نے تردد کیا، مہلت مانگی، سوچنے کا وقت مانگا، کچھ سوچنے کا وقت دیا جائے، بعد میں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، لیکن ابن ابی قحافہ، سوائے ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جیسے ہی میں نے دین اسلام پیش فرمایا ہے قبلہ فوراً قبول بھی فرما لیا، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ واستقام علیہ، پھر ساری زندگی اس پر استقامت کے ساتھ رہے، اس سے ہٹے نہیں ہے۔ صرف ابو بکر کی یہ شان انفرادی ہے، یہ انفرادی خصوصیت کہ جیسے ہی پر اسلام قبول کیا گیا، اور میں ہر ایک نے تردد کیا، اگر بغیر سوچے سمجھے مانا ہے تو وہ صدیق اکبر نے مانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی انفرادی خصوصیت، میرے پیارے پیغمبر کی شان اور مقام، فرمایا اس نسبت سے میرے پیارے پیغمبر نے جو ان کی انفرادی خصوصیت بیان فرمائی ہے، فرمایا قبلہ واستقام علیہ، فرمایا ہر ایک نے مہلت مانگی، اگر نہیں مہلت مانگی تو وہ ابن ابی قحافہ نے نہیں مانگی۔ میں نے اسلام پیش کیا، کہا ابو بکر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، فرمایا فوراً کہا اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر ابو بکر آپ کا ماننے والا پہلا موجود ہے۔ پھر صرف اسلام قبول نہیں کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی ہے، اور میں جیسے پہلے نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے علل اعلان دعوت اسلام دی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ فرمایا کان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل، فرمایا دین اسلام کے اندر تمام تر صحابہ کرام میں سے ابو بکر وہ سب سے پہلے خطیب ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام
अलल ऐलान सुनाया है। पर मैं मेरे प्यारे पैगंबर के पास आए, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं काबा में जाके अलल ऐलान अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहता हूँ। पर मैं अबू बकर थोड़ा हौसला कीजिए, अल्लाह ताला सानिया फरमाए हालात बड़े कशीदा हैं, इंतहाई खतरनाक हालात हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मेरी चाहत है लोगों को पैगाम सुनाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैतुल्ला शरीफ में आए और आके अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। ओ मक्का वालों, एक बात मान लो, सारी दुनिया की कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर होंगी। जैसे ही देखा ना कि कौन है बात करने वाला, कहते ये तो इब्ने अबी कुहाफा है, हजरत अब्दुल्ला है, अबू बकर सिद्दीक है। कहते छोड़े इस पैगंबर को, पहले इससे मिनिमट लेते हैं। कहते वबुतिया अबू बकर मज़ोरी बज़रबन शदीदा, कहते आके हजरत अबू बकर को मारना शुरू किए। इतना मारा कि अपनी तरफ से मार के चले गए, अपनी बिरादरी और कौम के लोग आए। आगे कहते अगर अबू बकर बच गया तो ठीक, अगर नहीं बचा तो सुबह बताना, हम इसे कफन दफन का इंतजाम करेंगे। पर मैं सारी रात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मैं बेहोशी के आलम में, साथ में बूढ़ी माँ बैठी है। कहते अबू बकर आँख तो खोलना, तेरी माँ तेरे सिराने, जरा देख तो सही ना मेरी तरफ। वो रात के आखिरी पैर में प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुली है। जैसे ही आँख खुली फौरन से सवाल किया, माँ जी ऐना हबीबी कैफ़ा हालुहु व अस्हाबुहु, माँ जी बताए ना मेरे प्यारे पैगंबर का क्या हाल है, उसके सहाबे किराम के हालात क्या हैं। माँ ने सुना सर पीट के रह गई। कहती अबू बकर जिसकी वजह से ये हाल बनाया है, जिसकी वजह से जिस्म पे जख्म खाए हैं, उसी का हाल पूछ रहा है। ये देख तेरे लिए दूध लेके बैठी हूँ, दूध पीना छोड़। उस पैगंबर को क्या करता है, उसके करीब जाके आगे से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला अज़ूक़ु तामन व शराबा हत्ता अंज़ुरा वजह हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ जी अल्लाह की कसम है, जब तक मैं अपने पैगंबर का चेहरा नहीं देख लूंगा जान तो दे सकता हूँ, कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक की माँ, फिर माँ तो माँ होती है ना, और मैं आप पूछा कहाँ से पता चलेगा। कहते उम्मे जमील के घर से पता कर ले, वो भी हमारे मुसलमान हैं, उन्हें पता होगा। और मैं रात की तारीखी हजरत उम्मे जमील को बुला के लाइए, हजरत उम्मुल खैर और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कंधों के सहारे, एक हजरत अबू बकर का हाथ अपनी माँ के कंधे पे, दूसरा हजरत अबू बकर का हाथ हजरत उम्मे जमील के कंधे पे। ये दोनों बूढ़ी औरतें जा रही है मेरे प्यारे पैगंबर को ले, मेरे प्यारे पैगंबर के पास लेके। और दुनिया कायनात वालों देखो ना इस आशिक के साथे की हालत को, तारीख क्या लिखती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जा रहे हैं मेरे प्यारे पैगंबर के पास, चलने की सकत नहीं है, पाँव घिसटते जा रहे हैं। और मैं लेकिन इसरार यही है, जाना है तो पैगंबर के पास जाना है। दारे अरकम में पहुंचे, मेरे प्यारे पैगंबर ने देखा और मैं आ गया। मेरा प्यारा दोस्त, मेरे प्यारे पैगंबर उठे इस्तकबाल के लिए और हाथ बढ़ा के कहते अबू बकर आना मेरे सीने से लग जा। मेरे प्यारे पैगंबर ने अपने दोस्त को सीने से लगा के पूछे, बता अबू बकर तेरा क्या हाल है। या रसूल अल्लाह, पहले तो हालत वैसी नहीं थी कि मैं आपको कुछ बता सकूं, लेकिन आपके सीने से लगे अल्लाह ताला ने सारी बीमारियां दूर फरमा दी हैं। और मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत है, ये मेरे प्यारे पैगंबर के साथ वो खास ताल्लुक है जो ताल्लुक दिल से हो के रखा मेरे प्यारे अबू बकर ने।
جو تعلق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے بنایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ، جب تعلق کی صادق تھا، محبت ہی سچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لگاؤ دیا ابو بکر کو، ایسا مقام دیا، اور ایسی جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابو بکر کی خواہشات کو پورا فرمایا۔ فرمایا ساری دنیا کائنات دیکھتی رہ گئی، پیچھے رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، فرمایا جو ساری امت میں سے پہلا نمبر لے گیا۔ فرمایا جیسے آنے میں پہلا نمبر ہوا، فرمایا ایمان لانے میں پہلا نمبر لیا، فرمایا اسی طرح ساری کائنات میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے ابو بکر کو ہر مقام پہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ سنیے گا حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر محفل میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہتے ہیں فرماؤ میرے صحابہ، آج میں پیغمبر تمہیں اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بتانے لگا ہوں، بتاؤ تمہاری بھی باری آئے گی، اپنی اپنی باری پہ اپنی خواہشات سوچ کے بیٹھو۔ اور میں سارے صحابہ کرام سوچے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کی خواہشات کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے 3 خواہشات کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہتے یا رسول اللہ، جیسے آپ کی 3 خواہشات ہیں ایسے میں ابو بکر کی بھی 3 خواہشات ہیں۔ فرمائیے گا پیارے ابو بکر کون سے؟ پہلی فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر میری پہلی بڑی خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں تنہائی کا عالم ہو اور آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہو اور میں ہمیشہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہی رہوں، سب سے قریب ہو کے آپ کو چہرے کو دیکھنے کی میری خواہش ہے۔ دوسری فرمایا ان یکون بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، نکاح میں آپ کے ہو، لوگ مجھے بلائیں تو کہیں یہ سسر رسول جا رہا ہے، پیغمبر کا سسر جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ان یکون انفاق مالی علی رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے مال میرا اور ہاتھ آپ کا اللہ کے پیغمبر، مال میں دیتا جاؤں اور آپ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے جائیں۔ پر میں میری 3 خواہشیں ہیں۔ دیکھیے گا میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 3 خواہشیں کیسی پوری فرمائی ہیں۔ پہلی خواہش فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا میرے محبوب آپ ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں سب سے قریب کر کے میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوری فرمائی ہے، فرمایا ہجرت کی رات ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کی رات آپ نے یہاں سے ہجرت کر کے جانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ سارے اس تیاری میں کھڑے ہیں کہ انہوں نے آپ کو شہید کرنا ہے، یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر بنا دی ہے، فرمایا آپ نے آج کی رات ہجرت کرنی ہے۔ فرمایا بتائیں اب جبرائیل میں نے کس کے ساتھ ہجرت کرنی ہے، کون میرے ساتھ جائے گا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہجرت کے سفر میں آپ کا رفیق سفر ابو بکر صدیق ہوگا۔ جی اب یہ خواہش اور یہ محبتیں اور یہ سفر کا رفیق سفر کوئی آج بنایا جا رہا ہے؟ جی یہ محبتیں کوئی آج بنائی جا رہی ہیں؟ میرا بھائی اعتراض تو تب ہو، سوال تو تب اٹھے کہ آج یہ ساری باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ بھائی یہ تو 1400-1500 سال پہلے کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزرتا ہوگا ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا حالت ہوگی جو سامنے پیغمبر اسلام موجود ہوتے ہوں گے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ نے کسی اور کو ساتھ لے کے نہیں جانا، آپ نے جانا ہے تو میں اللہ حکم دے رہا ہوں ابو بکر صدیق کو لے کے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات کہنا کیا کہتے ہیں اسے لازم ہوگا کہ ابو بکر ہی وہ آدمی ہے کہ جس پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھی اعتماد تھا۔ جی اعتماد تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے وجود کو ان کے حوالے کیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ انہیں ساتھ لے کے جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے اس سفر میں۔ بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مکہ والوں کی امانتیں، حضرت علی کو بلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے علی بھائی آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور صبح کے وقت یہ ساری امانتیں انہی لوگوں کو واپس کرنی ہے، یہ جو باہر تلواریں لے کے میرا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، جو میری جان کے دشمن ہیں، انہی کی امانتیں ہیں، انہی کو واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا، مدینہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کو حضرت علی پہ کتنا اعتماد ہے کہ انہیں اپنے بستر پہ ہی سنا رہے ہیں، ساتھ میں وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو راز کی بات ہے کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے وہ راز حضرت علی کو بتائے، فرمایا میں تو جا رہا ہوں ابو بکر کے ساتھ اور آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا دس سے کہنوں نہیں، حضرت علی کو یہ نہیں فرمایا بتانا کسی کو نہیں ہے، یہ تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں اعتماد نہ ہو۔ میرے پیارے پیغمبر نے اتنا ہی فرمایا علی بھائی جا رہے ہیں مدینہ، آپ بھی مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ سوئے، ذرا سوچئے میرے پیارے دوستوں، اس بستر پہ سونا اس رات میں آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ کس لیے کھڑے ہیں، جو اس بستر پہ سویا ہوا ہے انہوں نے اسی کی جان کو ختم کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چادر تان کے سو گیا اور جب سویا نا تو میرے یقین کامل اس بات پہ تھا کہ علی تو نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر مجھ سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں علی آپ کو ہوگا بھی کچھ نہیں اور صبح آپ نے میرے پیچھے مدینے کی طرف آ جانا ہے۔ کہتے یقین ہو گیا آج کی رات علی پہ موت نہیں آ سکتی کہ پیارے پیغمبر کی زبان پہ یقین ہی اتنا تھا کہ پیغمبر نے کہہ دیا صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے علی تو نے آج کی رات تو تجھ پہ موت نہیں آئے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سو گیا چادر تان کے اور ساری زندگی میری گزر گئی، جیسے نیند سکون کی اس رات میں آئی ہے دوبارہ ایسی نصیب نہ ہو سکی۔ اور میرے دوستوں آج یہی بات سامنے رکھ کے کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں سے پہلا نمبر لے گیا۔ کیوں عظمت ملی کہ ہجرت والی ایک رات میں حضرت ابو بکر اللہ کے پیارے پیغمبر کے بستر پہ سوئے ہیں۔ اور میرے پیارے ہمارا انکار نہیں ہے کہ حضرت علی بستر رسول پہ سوئے ہیں، عظمت نہیں ملی، عظمت ملی ہے لیکن ساتھ میں عرض کرو جو علی ایک رات سوئے تو عظمتوں والا بن جائے اور جو عائشہ صدیقہ عرصہ دراز بستر پہ سوئے جی اسے تو کہے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ جی عائشہ اچھی عورت نہیں تھی جی فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک رات بستر پہ سونے والے کو عظمت والا مانتا ہے، اور جو عائشہ میرے پیارے پیغمبر کے بستر پہ کئی سال ساتھ میں جس نے نبھائے ہیں اور سوئی ہے اس کی شان کی بات آتی ہے تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ نا میرے پیارے، یا تو کیا یک رنگ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا تو یہ تو اصول ہی ختم کر کہ پیغمبر کے بستر پہ سونے والا عظمت والا نہیں بنتا۔ اگر ایک رات سونے سے
سے عظمت مل سکتی ہے تو پھر عرصے دراز سونے والے کو عظمت کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اللہ ابو بکر تیری شان کی عظمت تیری عظمت کے انداز نرالے ہیں، ساری دنیا میرے پیارے پیغمبر کے دروازے پہ اور میرا پیغمبر ابو بکر کے دروازے پہ، ورنہ یہ شان ہی عظمت ہی نرالی ہے۔ ہجرت والی رات میں کبھی جا رہے ہیں، کبھی حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد انہیں رشتے کے لیے لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور کبھی حضرت عائشہ پہ تہمت لگے تو پیارے پیغمبر اس کی برات کا اعلان کرنے کے لیے قرآن کی جناب خوشخبری لے کے جا رہے ہیں۔ ساری کائنات میرے پیارے پیغمبر کے دروازے پہ اور میرا پیارا پیغمبر ابو بکر کے دروازے پہ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی پتا چلا ہے فرمایا جوتے نہیں پہنے توڑنے کے لیے جناب تیار ہوئے، والد کہتے بوڑھا وہ کدھر جا رہے ابو بکر اور دروازے پہ کون آیا ہے بتا تو صحیح۔ حضرت ابو بکر فرماتے چھوڑ دے بابا مجھے، آج میرے دروازے پہ وہ عظیم ہستی آئی ہے کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی نوکر بن کے آتا ہے۔ اللہ فرمایا وہ آج میرے پاس آئے ہیں، مجھے نہ روک بابا جانے دے مجھے، اور اس عظیم ہستی کے لیے اگر میں جوتے پہنوں تو جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ حکم فرمائیے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اب جانا ہے سفر شروع کرنا ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہوئے، اپنے دوست کے ساتھ غار ثور کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تھوڑا سا چلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میرے پیغمبر کے دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ پیارے ابو بکر کیا ہے یا رسول اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر میں دائیں طرف چلوں تو خیال آتا ہے دشمن کہیں بائیں طرف سے آپ پہ نہ حملہ کر دے، آگے ہوتا ہوں پیچھے کا خیال آتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اگر کہیں سے آپ پہ حملہ بھی ہو جائے آپ کے جسم مبارک پہ کوئی خراش نہ آئے، میں ابو بکر نہ سارے زخم اپنے جسم پہ سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر تھوڑا سا اور چلے، حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اب یار کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے میرے ابو بکر؟ یا رسول اللہ آپ کے نرم و نازک پاؤں میں فرمایا کہ زخم نہ آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں آج میری یہ خواہش ہے میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر مسکرائے ہیں، ابو بکر آج یہ بھی خواہش اپنی پوری کر دے یار۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ میرے پیارے پیغمبر کو اٹھایا پیارے ابو بکر نے اور جناب غار ثور کی بلندیوں پہ لے گئے۔ اور میرے دوست جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آج وہ جا کے دیکھے نا غار ثور کا منظر، فرمایا آج تو راستے بھی بن گئے وہاں پہنچنے کے لیے، لیکن اس دور میں کتنا کٹھن راستہ تھا، آج ہم اکیلے جاتے اور واپس تھک تھک کے جناب سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے ابو بکر اللہ کے پیارے پیغمبر کو اٹھا کے غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا فرما دیا، فرمایا وہ فتح مکہ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت علی کے کندھوں پہ بیٹھے، فرمایا علی ذرا اٹھنا میں اوپر والے سارے بتوں کو گرانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی زور لگاتے رہے، میرے پیارے پیغمبر کے جسم مبارک کو اٹھا نہ سکے۔ فرمایا میرے پیارے علی قربان جاؤں میں اپنے بوڑھے ابو بکر پہ کہ جس نے ہجرت والی رات میں میرا بوجھ اٹھایا اور مجھے غار ثور کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ اشارہ کیا فرمایا میرے بعد ابو بکر ہی میرے مسلح پہ آئے گا کہ جس نے نبوت کا بوجھ اٹھانا ہے۔
فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچے دہانے پہ، فرمایا یا رسول اللہ ذرا رکیے گا، غار کے اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا ہے۔ اللہ یہ تاریخی بات ہے لیکن اس میں تھوڑی سی میں اکثر سناتا رہتا ہوں، تبدیلی کر کے بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے غار کو صاف کیا ہے، غار صاف کی، مختلف جناب چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، سوراخ بند کیے اور جناب غار کو صاف کر کے آخر میں کیا دیکھتے ہیں، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کے اندر اپنی ایڑی مبارک رکھ دی اور فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف لائے اور آگے جیسے غار میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے، ادھر جناب اس سوراخ پہ انہوں نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فوراً آئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی مبارک میں سر رکھ کے سو گئے ہیں۔ فرمائے سوئے نا، حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمائے یہ جو پیارے پیغمبر کا چہرہ حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں تھا، فرمائے ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسے رحل کے اندر رب کا قرآن کھلا ہوا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اب چہرہ ابو بکر کی گود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابو بکر آپ نے وہ جو سچا ہو کہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا وہ جو میرے پیارے پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، فرمایا سب سے قریب ہو کہ میرے پیارے پیغمبر کو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ اور میرے دوستو عجیب ہی بڑا منظر ہے، صدیقی گھرانے کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کا تعلق ہی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کیسے مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر، تو صدیق کی جھولی ہے، اور جب دنیا چھوڑ کے رب کے پاس جا رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی ہے۔ ادھر صدیقہ میرے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ فرمایا اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آ کے عرض کیا کرتے تھے ابوبکر بھائی ایک سودا کر لے میرے ساتھ، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، فرمایا ساری زندگی کی تہجد، ساری زندگی کے نوافل اور نیکیاں لے لے، صرف ایک وہ ہجرت والی رات جس میں آپ کی گود میں اللہ کے پیارے پیغمبر سر رکھ کے سوئے ہیں، فرمایا وہ ایک نیکی مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ حضرت ابوبکر مسکرا کے فرمایا کرتے تھے عمر یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، بھلا اس سے کون ہے پوچھنے والا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے۔ فرمایا ادھر سے وہ جو سوراخ ہے، وہ جو بل ہے، وہ جو جناب رہنے کے لیے غار ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے عرصے سے وہ سانپ چھپا ہوا تھا، وہ سانپ کب سے چھپا ہوا تھا۔ چاہتا تھا نا کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کا دیدار کروں، میں پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ابوبکر صدیق نے وہاں ایڑی رکھی ہے، حکم ہوا اگر پیغمبر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے پہلے ابوبکر کے قدموں کا غلام بنے گا، بعد میں میرے پیغمبر کا چہرہ نصیب ہوگا۔ دیکھ لیں میرے دوستو، آج جسے ابوبکر سے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پیارے پیغمبر کا چہرہ بھی نصیب نہیں کیا۔ وہ جو پیارے پیغمبر کا چہرہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں اٹھائی ہیں، جس چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی مبارک بنائی تھی، اور میں آج وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جی داڑھی اتنی ہونی چاہیے کہ 1 میل سے نظر آ جائے کہ کوئی کالوں ہے چہرے سے، بس وہی داڑھی کافی ہے، بس اتنی کالوں نظر آؤں گے۔ ہمارے ایک عالم صاحب تھے، فوت ہو گیا، اللہ انہیں جنت دے، وہ کہتے ہیں ان کا حال یہ کہتے ہیں کہ جس طرح روٹی کے اوپر کیڑیاں جمع ہو جائیں، یہ ٹکر تے کیڑیاں جمع تھی میں نے تو انہاں دی کلوین نظر آتی ہے، بس چہرے پہ ایسے کوئی کالوں نظر آئے تو بس آپ کی سنت پوری ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اگر پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو پہلے ابو بکر کے قدموں کا غلام بننا ہوگا، تب جا کے آپ کو نصیب ہونا ہے پیغمبر کا چہرہ۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو خواہش اظہار فرمائی، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ کا چہرہ دیکھنا، فرمایا میں ابو بکر کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے ان کی خواہش کو پورا فرمایا اور ایسی خلوت کی گھڑیاں نصیب فرمائی جو حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ دوسری فرمایا ان یکون بنتی تحت رسول اللہ، دوسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی اللہ کے پیارے پیغمبر کے حرم میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر کے حرم میں ام المومنین کا لقب لے کے وہ ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ تیسری خواہش وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، وہ مان لینا۔